میں سمجھ پایا ہوں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی ایسا گدا ہے کہ جس میں سپرنگ وغیرہ ہیں، اس پہ ناپاکی لگ جائے تو یہ بنیادی اصول یاد رکھیں، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بارہا، کہ شریعت ہر مقام پر گندگی کی پاکی کا حکم نہیں دیتی ہے۔ یہ وہاں پر حکم ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ نے نماز پڑھنی ہے اور آپ کے اعضائے سجود اس جگہ پر لگیں گے، یا آپ نے کپڑے پہن کے نماز پڑھنے ہیں تو کپڑے پاک ہونے چاہیے، لباس جسم ہے تو جسم پاک ہونا چاہیے، نہیں جس کا عبادت کی ادائیگی کے اندر استعمال ہوگا وہاں تو شدت کے ساتھ حکم ہوگا۔ اسی طریقے سے ہر وہ مقام کے جہاں پر ناپاک ہو کر وہ ناپاکی پھر آگے بڑھے گی، جیسے مثال کے طور پر کارپیٹ کے اوپر بچے نے پیشاب کر دیا، اب آپ اس کو پاک نہ کریں، گیلا پیر رکھیں گے، آپ کا پاؤں پھر ناپاک ہو جائے گا۔ یہاں شریعت مطالبہ کرے گی کہ اس ناپاکی کو ختم کرو، لیکن جہاں اس قسم کے معاملات نہیں ہیں اسے پاک کرنے کا حکم نہیں۔ جیسے آپ موٹر سائیکل لے گئے باہر گندے پانی کے اندر آ کے کھڑی کی تو اب اس کو ٹائر دھونے کا حکم کوئی ہوگا، کیونکہ وہ نہ نماز کے لیے استعمال ہو رہا ہے، نہ اس پہ آپ ہاتھ لگائیں گے، نہ اس سے ناپاکی بڑھنے کا اندیشہ ہے تو ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے گدے کا مسئلہ ہے کہ اس پہ اگر ناپاکی لگ گئی ہے، فرض کر لیں اگر بچے نے پیشاب وشاب کیا، کوئی اسمیل وغیرہ ہے تو اسمیل بس دور کر دیں، اور جنابت کے جیسے آپ نے فرمایا کہ مادہ منوی وغیرہ اگر لگ گیا ہے تو اس میں تو اتنی کوئی اسمیل بھی نہیں ہوتی ہے، بہرحال پھر بھی گیلی کپڑے سے تھوڑا سا اس کو رگڑ دیں اور ایسے چھوڑ دیں، اس پہ چادر بچھا دیں اور بچھاتی ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کے آپ ذکر الہی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی فرض کر لیں کہ شرعی معذور ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسی مقام پر بیٹھ کر وہ اشارے سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی پھر شریعت اس کا مطالبہ نہیں کرتی کہ گدے کو ضرور پاک کرو، نہ اس ناپاکی کو اسی طرح باقی چھوڑ دینے کی بنا پر آپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ یہ عبادت کی ادائیگی میں استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ باقی